تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، انسان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، آپ نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اس گھر سے، تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلا کہ گھروں میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ گھروں میں جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان وہاں بسیرا نہیں کرتا، شیطان کا مسکن اور نہیں رہتا۔ اور دوسرا اس وجہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبروں میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر گھروں میں قرآن نہیں پڑھو گے تو قبرستان بن جائیں گے، اور اگر قرآن پڑھو گے تو قبرستان نہیں بنیں گے۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے کئی بھائی وہاں جا کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی بقرہ سورہ بقرہ بخش رہا ہے، کوئی صورت بخش رہا ہوتا ہے اپنے فوج شدگان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی وہاں قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کیسے بنے گے جب تم قرآن نہیں پڑھو گے، اور جب قرآن پڑھو گے تو پھر قبرستان نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے قبرستان میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اس روایت کے تحت۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی جہاں تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے تو وہاں شیطان نہیں رہتا۔ تیسری چیز شیطان سے تحفظ کے لیے وہ ہے آیت الکرسی کا پڑھنا۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال پر، بیت المال کا جو مال کا ڈھیر تھا اس کی حفاظت کے لیے رات کو معمور کیا۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور وہاں سے مال اٹھانے لگا، پکڑ لیا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دے گی، اور پھر اس نے کہا کہ آیت الکرسی کو پڑھا کرو، علیک بی آیت الکرسی، آیت الکرسی کو پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَلَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حافظ، جب تم آیت الکرسی کو پڑھ لیتے ہو تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ تم پر معمور ہو جاتا ہے، ایک حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کے لیے اللہ بھیج دیتے ہیں۔ وَلَا يَقْرَبُكَ شیطان، اور تمہارے پاس شیطان بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ آیت الکرسی کا فائدہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اس مال کی، اس شخص کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معمور ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان بھی اس مال کے پاس نہیں آتا۔ اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ کے پیارے حبیب رات کو چوری کرنے والا نے یہ بات مجھے کہی ہے، تو فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو جھوٹا لیکن اس نے سچ بات کہی ہے، سچی بات کہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہوتی ہے۔ تو تیسرا تحفظ کا ذریعہ آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان محفوظ ہوتا ہے، اور آیت الکرسی کی یہ فضیلت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرمایا کہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، جنت میں داخل ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، صرف موت۔ جو ہی موت آئے گی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی بڑی خیر و برکت والی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، مال کی حفاظت کے لیے بھی، اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی۔ چوتھی چیز شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے وہ ہے علماء کی مجلس کو اپنانا، واعظ و نصیحت والی مجلس کو اپنانا۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا وهم مبصرون، کہ اللہ کے بندے تقوی پرہیزگاری کو اپنانے والے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی گروہ ان پر حملہ کرتا ہے، ان کو وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کا خیال دیتا ہے، برائی پر اکساتا ہے، تذکروا، فوراً وہ نصیحت کو حاصل کرتے ہیں،
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں. مبصرون بصیرت والے، اور بصیرت سے مراد ان کے دلوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور جب دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو شیطان کا حملہ پھر اپنا اثر نہیں دکھا سکتا. اور واعظ و نصیحت، خیر و برکت، بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے چیز علماء کی مجلس کو اپنانے سے، اہل علم کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی مجلس کو اپنانے سے. محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ، ان سے ایک بندے نے پوچھا، آج سے سمجھنے 300 سال پہلے کی بات ہے، ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے کہ اسے چاہیے کہ علماء کی مجلس کو اپنائے. علماء ربانی جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، ان کی صحبت کو اپنائے، ان کی مجلس کو اپنائے، کیونکہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. اگر فتنے آئیں گے بھی تو فتنوں کا مقابلہ کرنے کے اس کے اندر جرأت پیدا ہو جائے گی، اسے ایک نبوی طریقہ مل جائے گا کہ کیسے بچاؤ کرنا ہے اپنا. تصور کیجیے، آج سے 300 سال پہلے اگر فتنوں سے بچنے کے لیے علماء کی مجلس انہوں نے ضروری قرار دی، تو اس وقت تو فتنے ہر سو پھیل چکے ہیں. علماء کی مجلس کو اپنایا جائے، جہاں واعظ و نصیحت ہو رہی، واعظ و نصیحت کو سننا. اگر آپ دیکھتے ہیں سستی کاہلی چھا رہی ہے، تو آپ کسی بھی عالم دین کا درس، اس کا کوئی واعظ و نصیحت کا بیان اس کا سننا شروع کر دے، تو انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوگی، انسان کے دل کی آنکھیں کھلیں گی، شیطان کے حملے سے تحفظ حاصل ہو جائے گا. تو واعظ و نصیحت کا سننا. اسی طرح قبرستان کی طرف زیارت کرنا، قبرستان کی زیارت کرنے سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو. فانها تذکر الاخرہ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی. اسی طرح موت کی یاد، اکثر ذکر حاتم اللذات الموت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کو اور بری شہوات کو روکنے والی، توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو موت کو یاد کرنے سے بھی شیطان کا حملہ آسان ہو جاتا ہے، انسانوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان کی علامت یہ ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی گروہ ان پر حملہ کرتا ہے، تذکروا، فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں، اپنی زندگی پر موت سوچتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ ان کی رہنمائی فرما رہتا ہے. تو اس لیے چوتھی چیز، نصیحت کو قبول کرنا، علماء کی مجلس کو اپنانا. ہر وہ عمل جس سے انسان کو آخرت کی فکر لاحق ہو، اسے اپنانے سے بھی شیطان کے حملوں سے انسان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے جو آپ نے ورد بیان فرمایا، وہ ہے بسم اللہ کا پڑھنا. بسم اللہ کے پڑھنے سے بھی انسان شیطان سے اسے تحفظ حاصل ہوتا ہے. معجم طبرانی کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ستر بین اعین الجن و بین بنی آدم بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے جنات کی آنکھوں کے درمیان اور انسانوں کے جسموں کے درمیان پردہ بسم اللہ کو رکھا ہے. بسم اللہ کو اللہ نے پردہ بنا دیا ہے. جو مرد، جو عورت بسم اللہ پڑھ کے لباس اتارتا ہے، اسے کوئی شیطان نہیں دیکھ سکتا، وہ جن کی آنکھ سے محفوظ ہوتا ہے، اسے کوئی جن نہیں دیکھ سکتا. تو یہ اسلام نے ہمیں تحفظ بتلائے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی ربنا توکلنا. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، شروع میں بسم اللہ کا لفظ. یہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کا نام اتنا خیر و برکت والا ہے،
جس کام میں بھی آپ لفظ بسم اللہ کو شامل کر لیں گے اس میں خیر و برکت حاصل ہو جائے گی، شیطان سے تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہو تو پھر بھی یہ دعا، گھر سے نکلتے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں بھی بسم اللہ کا کلمہ ہے۔ کھانا کھاتے ہو وہاں بھی بسم اللہ کا کلمہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے شیاطین اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہی وہ مسنون دعا پڑھتا ہے اور اس دعا کے شروع میں بسم اللہ کا کلمہ ادا کرتا ہے تو شیاطین کہتے ہیں کہ لا مبیت لکم، آج ہمیں اس گھر میں رہائش رات گزارنے کی اجازت نہیں ملی۔ اور جب آدم کی اولاد مسلمان بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں لا مبیت لکم ولا عشاء، آج نہ ہمیں رات گزارنے کی اس گھر میں اجازت ملی ہے اور نہ ہمیں کھانا کھانے کی اجازت ملی ہے۔ نہ وہ کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ رہائش میں شریک ہو سکتے ہیں، کسی کام میں شریک نہیں ہو سکتے بسم اللہ کے پڑھنے کے ساتھ۔ تو اس لیے بسم اللہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس میں خیر و برکت حاصل ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ کا پڑھنا یہ بھی شیطان سے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق اس کا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجن و عین الانسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آنکھ سے اور شیطان انسان کی آنکھ سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف قسم کے کلمات کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فلما نزلت المعوذتان، جب اللہ نے یہ دو صورتیں نازل کی سورہ ناس اور سورہ فلق، تو پھر نبی علیہ السلام کان یتعوذ بہما وترک ما سوا ذلک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کلمات چھوڑ دیے اور پھر ہمیشہ پناہ حاصل کرنے کے لیے، تحفظ حاصل کرنے کے لیے شیاطین سے، جنات سے، انسانوں کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ابوا اور جوفہ رستے مقام کے درمیان میں جا رہے تھے۔ ابوا اور جوفہ یہ دونوں مکے کے راستے پر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم ان دونوں وادیوں کے درمیان ایک جگہ پر جا رہے تھے، اچانک بادل چھا گئے، ہر سو اندھیرا پھیل گیا کہ خوف محسوس ہونے لگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا عقبہ علیک بالمعوذتین، اے عقبہ سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھو۔ ما تعوذ متعوذ بمثلہما، کہ آج تک جس نے بھی کسی چیز سے تحفظ حاصل کیا ہے ایسا تحفظ سے نہیں حاصل ہوا جیسا تحفظ ان دو صورتوں کے پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تحفظ حاصل کرنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھ لو۔ اور نبی علیہ السلام جب بھی اپنے بستر پر آتے تو آپ آخری تین کل یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور اس طرح سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں نبی علیہ السلام پڑھتے تین مرتبہ، تین مرتبہ، پہلے تینوں ایک مرتبہ پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیر دیتے، پھر دوبارہ اس طرح کرتے، پھر تیسری مرتبہ پھر اس طرح کرتے۔ تو یہ تین مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر پھونک مار پر پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے۔ تو یہ معوذتین اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں بھی اس طرح نماز کے بعد اور رات کو سونے وقت بھی ان دو صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے جس سے انسان شیطان کے حملے سے اسے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی اپنانا چاہیے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ آخری چیز کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ رب تعالیٰ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب بھی بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کے لیے ایک دوست، اس کا شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے تحفظ کے لیے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا تھا، اور نبی یحییٰ علیہ السلام نے وہ 5 چیزیں بنو اسرائیل کو بھی سمجھائیں۔
اور ان میں ایک چیز وہ اللہ کا ذکر تھا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ اس کے پیچھے دشمن لگے ہوں اور وہ بھاگتا بھاگتا ایک قلعے کے اندر جا کر پناہ لے لے اور قلعے کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لے اور اس دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا بھی یوں سمجھے وہ ایک قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اسے ایک قلعے میں تحفظ حاصل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر، جب تک اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہتا ہے شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، اور جو ہی دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر اس دل پر شیطان اپنا حملہ کرتا ہے، اپنا بصیرہ کرتا ہے، اس پہ تخیلات وسوسات کی دنیا میں لے جاتا ہے اور پھر اس کی نماز کو، اس کی عبادت کو، اس کے معاملات کو اس پر بکھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر بھی جب غور و فکر کے ساتھ ہو، یہ نہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جب معنی اور مطلب غور و فکر کے ساتھ آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب حضور قلب سے آپ اللہ کا ذکر کریں گے کبھی شیطان حملہ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ زبان پر ذکر کر رہے ہیں اور دل غافل ہو چکا ہے، دل تخیلات کی دنیا میں جا چکا ہے، تو پھر شیطان کا حملہ پھر بھی یقینی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کریں لیکن ساتھ ساتھ حضور قلب سے، دل سے ہو کر، دل کو حاضر کر کے، تو یہ بھی شیطان سے تحفظ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شیطانی حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، خیر و برکت کا اللہ ہمیں حصول عطا فرمائے، شرک و بدعت سے، کفر سے، خرافات سے، بدعات سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔